دیکھتے رہیں. آج ہم اپنے پروگرام کے دوران ابھی قمر صاحب سے بات کرنے کے بعد ایک انٹرویو بھی پلے کریں گے, اس میں بھی کچھ حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکیں گے. ابھی ہم قمر صاحب سے بات کر لیتے ہیں جو کہ برطانیہ ہی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. قمر صاحب السلام علیکم. ہیلو جی, میرا سوال یہ ابھی ہم نے جو بات کی تھی ختم نبوت کی کہ علیہ السلام ہم انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں باہر کا. ابھی یہ قمر صاحب جو تھے میرے ہم نامی ہیں, بتا رہے تھے کہ نبی بھی ہیں اور مطلب ان کو نبوت کا درجہ ملا ہے, تو مطلب ہے کہ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے. تو ابھی آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہ جو تھے آپ کے مسیح موعود جو ان کو آپ کہتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں نبی ہیں ہمارے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں, تو یہ کیسے دو چیزیں کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. جی نصیر قمر صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے شاید پھر ہماری بات کو غور سے نہیں سنا یا اس کو سننا یا سمجھنا نہیں چاہتے. ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اس کے سوا کچھ نہیں مانتے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی سے متعلق فرمایا ہے. اس سے ذرہ بھی کوئی اونچا مقام نہیں دیتے. اور اس پہلو سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی نے آنا ہے, ہم میں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کے علماء بھی اس کو مانتے ہیں, آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب کچھ لوگوں نے اس عقیدے کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ورنہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا تسلیم کرتے ہیں, تو اس بات میں آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں. اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو 2000 سال سے بقول ہمارے مخالف احمدیت علماء کے 2000 سال سے زندہ اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں, وہ آئیں گے تو امتی ہو کے آئیں گے. تو اس بات میں بھی ہمارا یعنی امتی نبی کے آنے کے لحاظ سے ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا یہ رہ جاتا ہے, یعنی امتی نبی کے آنے کے قائل آپ بھی ہیں, ہم بھی قائل ہیں. فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ آپ یا ہمارے معاندین مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح ابن مریم جو 2000 سال پہلے آئے تھے, جو یہود کی طرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, وہی دوبارہ آئیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ امتی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ سے ہدایت پائے. وہ تو پہلے سے نبی تھے, تو وہ امتی کیسے ہو گئے؟ وہ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کے آئے تھے. امتی تو وہ ہوتا ہے جس نے جو سب ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے, جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے. نعوذ باللہ کیا اس سے نبوت چھینی لی جائے گی اور پھر دوبارہ اس کو عطا ہوگی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں تو پھر تو ان کے آنے کی بات ہو. تو سارا مسئلہ یہاں پہ آ کے رکے گا کہ اگر وہ 2000 سال سے زندہ آسمان پر موجود ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ آئیں گے, اپنی صداقت کے دلائل لائیں گے, ہم بھی مانیں گے. لیکن اگر وہ وفات پا چکے ہیں, قرآن اس پہ شاہد ہے, رسول اللہ کے ارشاد اس پہ شاہد ہیں, تاریخی واقعات اس پر شاہد ہیں, تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں جو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کے آیا تھا, بلکہ اس کے ہم رنگ کوئی اور ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری میں پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم دونوں کے حلیوں کا فرق بتا کر یہ بتا دیا کہ وہ اور وجود ہے, یہ اور وجود ہے. بہت بہت شکریہ جی, اچھی وضاحت کر دی ہے. لیکن جو ہمارے سوال کرنے والے ہیں وہ بھی قمر صاحب ہی ہیں. جی بالکل. تو میرا خیال ہے ان کو ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منصب کے بارے میں کیا بات پیش کرتے ہیں, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی صرف اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مجھے صرف نبی کہا جائے, کیونکہ نبی کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا نبی ہیں تو پھر ان کی شریعت کدھر ہے, ان کی کتاب کدھر ہے, انہوں نے کون سی نئی امت بنائی, کیا نیا کلمہ بنایا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اور مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیشہ اس کے ساتھ امتی کے لفظ کو پسند فرمایا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ مسیح پاک علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے بہتر مزید وضاحت اور کون کر سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی حقیقت الوحی میں فرمایا, اور بڑا اچھا حوالہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں.
اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہے۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا، بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت۔ اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا ہے، ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا گیا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو یہ ہے حقیقی منصب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کا ہے۔